محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور سے محبت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے غلامی۔ آج کا درس، آج کا موضوع ہے درود السلام۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانی علی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر درود السلام بھیجے گا، اللہ کی ذات اس پر 1 مرتبہ بھیجے گا، اللہ کی ذات اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمت نازل فرمائے گی۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ مخلوق میں سے جو بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، ہم جہاں بھی بیٹھ کر، ہم جہاں بھی کھڑے ہو کر اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر درود السلام پڑھتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارا درود السلام سماعت فرماتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اعلان نبوت سے جس گلی میں میرا گھر تھا اور اس گلی کے کونے میں ایک پتھر نصب تھا، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میں وہاں سے گزرتا تھا، جس وقت بھی میں وہاں سے گزرتا تھا، وہ پتھر مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ، میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں، وہ میری نگاہوں کے سامنے آج بھی وہ پتھر موجود ہے۔ صاحبو، مکے میں لاکھوں کروڑوں پتھر ہیں، اس میں کوئی نفی نہیں ہے کہ میرے کریم آقا ہر ایک کو جانتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، حضور ہر پتھر کو جانتے ہیں، لیکن اس وقت میرے کریم آقا اپنی زبان مبارک سے ایک پتھر کا نام لے رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ صحابہ، میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں۔ اعلان نبوت سے جس گلی میں، مکہ کی جس گلی میں میرا گھر تھا، اس گلی میں کونا تھا، اس گلی کے کونے میں پتھر نصب تھا، میں جس وقت بھی گزرتا تھا پتھر مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا، میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں۔ تو یہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غلامی کا صلہ عطا فرما رہے ہیں۔ ایک پتھر لاشعور چیز ہے، اس میں دوستو شعور نہیں ہے، اس پتھر کو آقا جانتے ہیں۔ اگر اشرف المخلوقات میں سے، حضرت انسان میں سے کوئی درود و سلام پڑھے گا، کیا آقا اس کو نہیں جانتے؟ محدثین اکرام اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، جس انسان کی زندگی درود و سلام پر بیتی ہوگی، جس انسان کی زندگی درود و سلام پر گزری ہوگی، جس انسان کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزری ہوگی، محبوب کی اتباع میں گزری ہوگی، درود السلام پر گزری ہوگی، جب وہ شخص مرے گا، محدثین کرام فرماتے ہیں جس ورثاء اس کو دفنا کر آ جائیں گے، سوال کرنے والے فرشتے آ جائیں گے، اور کملی والے محبوب بھی قبر کے اندر موجود ہوں گے۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے کریم آقا کی شخصیت بھی وہاں پر موجود ہوگی۔ تو فرشتے جس وقت سوال کریں گے محمد عربی کے بارے میں، کہ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کی پوری زندگی درود و سلام پر گزری ہوگی، کہ شاید کہ مصطفیٰ کریم یہ فرما دیں، فرشتوں ٹھہر جاؤ، اس سے نہ پوچھو، مجھ سے پوچھو یہ کون دیوانہ ہے، یہ تو میرا وہ دیوانہ ہے جس کی پوری زندگی مجھ پر درود و سلام پڑھتے گزری ہے۔ تو دوستو، اپنا وظیفہ درود و سلام بنا لو، اپنے گلے میں غلامی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پٹا ڈال لو۔ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔